السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد۔ میرے بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ عم و نوالہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے طالبین، صادقین، سالکین، علماء، صلحاء اور اولیاء کامل کے مجمع میں جمع فرمایا۔ ہمارا اس وقت خیال یہ ہے کہ اس وقت جو مجمع یہاں ہے وہ طلب صادق کے ساتھ آیا ہے اور سلوک الی اللہ اور اصلاح و تقوی اختیار کرنے کے جذبہ سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے اس گمان کو صحیح کر دے۔ اگر ایسے مجمع میں آ کر بھی کسی کو طلب صادق اور اصلاح اور سلوک الی اللہ کا جذبہ پیدا نہ ہو، ایک تو ہے اللہ کا کسی بندے کو دوست رکھنا، اور دوسرا ہے بندے میں اللہ کا ولی ہونے کی طلب ہونا۔ اور اصل مومن کی ولایت پر اللہ کی ولایت ہے۔ اگر ایسے مجمع میں بھی آ کر محنت میں نہ لگے تو بڑی محرومی کی بات ہے۔ اللہ جل جلالہ بعم و نوالہ نے سورہ کہف میں 3 آدمیوں کی جماعت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک وہ جماعت جو اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں، دوسری وہ جماعت جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی صحبت برداشت کر رہی ہے، اور تیسری وہ جماعت جو ایمان کو پھیلانے کی محنت کر رہی ہے۔ تو حفظ ایمان، تعلیم دین و تبلیغ دین اور 3 میں محنت کرنے والی جماعت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں چیزوں پر کاربند فرما دے تو پھر سلوک اور صلاح، تقوی اور ورع کے اونچے درجہ پر اور برا کے اونچے درجہ پر اور طلب صادق کے ساتھ مقصود تک پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ اگر خدا یہ 3 محنت کسی کو دے دے، حفظ ایمان کی، تعلیم دین کی، تبلیغ دین کی، تو پھر انشاءاللہ ذکر کی کثرت، خلوص نیت اور اپنی آپ کو خلوت اور تبتل میں لانے کے ساتھ ان تینوں لائن کی محنت کرنے کی وجہ سے خدا خود ہی اپنے نظر عنایت متوجہ کرتے ہیں۔ پھر خود ہی خدا جذب کر لیتے ہیں اور اپنے طرف کھینچ لیتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ
الہ لقد قلنا اذا شططا پڑھتے ہی چلے جائیے۔ ایک جگہ چند نوجوان رہتے تھے، وہاں ایمان کا بچنا مشکل تھا، چاروں طرف شرک کا دورہ تھا، ایمان کو کھینچنے والا اور ایمان سوج ماحول تھا۔ اس میں چند ایمان والے نوجوانوں نے ایمان کس طرح بچایا وہ اس قصہ میں بتلایا ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان بچانے کی محنت ہوئی، اصحاب کہف نے سب سے پہلے ایمان بچانے کی محنت کی، تو ہمیں بھی اصحاب کہف کی طرح اس اعتکاف کے ذریعے اور روزہ رکھنے کے ذریعے اور قرآن کی تلاوت کی برکت سے کہ جس کی صفت قرآن میں یہ بیان کی ہے، اذا تلیت علیہم آیتہ زادتہم ایمانا، اور جتنا ان اعمال کی کثرت کی وجہ سے جن سے ایمان کی شکلیں قائم ہو رہی ہے، یہ محنت کرنا کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہو اور ایمان کا کمال حاصل ہو رہا ہو جو ہر سال میں باقی رہے۔ ہمیں یہاں سب سے پہلے محنت کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد ایمان سوج ماحول میں بھی ہمارا ایمان بچا رہے اور ایمان محفوظ رہے۔ یہ نہ ہو کہ ایمان سوج ماحول میں پہنچتے ہی ایمان جل کر راکھ ہو جائے۔ تو خدا نے اس قصہ میں بتلایا کہ کسی زمانے میں حکومت نے اور ماحول نے شرک اختیار کیا اور غیر اللہ کو اختیار کر لیا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کو چاہیے کسی بزرگ کی برکت سے ایمان عطا فرمایا، پھر جب ان کو اس شرک اور غیر اللہ والی ماحول میں اپنے ایمان لانے پر خطرہ نظر آیا اور ایمان کے لانے نظر آئے تو وہ اپنے ملک سے ایمان کو بچانے کے لیے نکل پڑے۔ قصہ لمبا ہے، میں اس کی تفصیل نہیں کروں گا، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ نوجوان اس لیے اپنے ملک سے نہیں نکلے تھے کہ باہر چل کر کمائیں گے، بلکہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بچانے کی جذبہ سے نکلے تھے۔ پھر قصہ بہت لمبا ہے کہ کس طرح وہ نکلے اور کتا کیسے ساتھ لگا اور کون سی غار میں قیام کیا، کس طرح سے سوئے اور کس طرح سے انہوں نے ایک لمبی نیند کھینچی، 309 برس تک سوتے رہے۔ تو وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے ماحول کو چھوڑ کر نکل پڑے اور غار میں جا کر پڑ گئے، اور وہاں جا کر کیا کچھ نہیں بلکہ اپنا ایمان کو لے کر اور اپنا ایمان اپنے پاس رکھ کر سو گئے۔ پھر خدا نے نیند کو ایسا ڈالا کہ 300 برس تک وہ سوتے رہے۔ جب آدمی میں ایمان کے بچانے اور سنبھالنے کی فکر ہوتی ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے تو پھر خدا اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ اس کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح عافیت ڈالتے ہیں وہ بتلایا کہ 309 سال تک سلایا پھر جگایا، 309 برس کے بعد بھوک لگی تو 309 برس تک تو بغیر کھلائے پلائے خدا نے اپنی قدرت سے رکھا
اور اٹھانے کے بعد بھوک لگائی تو جو ایمان بچانے کی فکر سے نکلے تھے خدا نے ان کا ایمان 309 برس تک پہنچایا۔ ایک چیز یہ ہے کہ یوں فضائل وسائل کے ساتھ نہ جائے، نہ جانے کیا کیا اس کی تفصیل ہے تو وہ بہت لمبی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خطیب بن کر اپنی قوم پر کھڑے ہوئے تو اس وقت کے بیان میں بڑا سرور اور بڑا کیف اور مستی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں بھی اس وقت بڑا سرور تھا۔ بنو اسرائیل میں سے ایک نے سوال کیا، جبکہ آپ نے علم کا دریا بہا دیا، کیا آپ سے بڑا کوئی اس وقت عالم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا جواب بھی ٹھیک تھا، اور کوئی آپ کی نظر میں تھا بھی نہیں، کیونکہ اس زمانے میں کوئی اور نبی نہیں تھا، اور نبی ہی عالم ہوا کرتا ہے کیونکہ اس پر وحی آیا کرتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہہ کر حضرت ہارون کو نبوت دلوائی، لیکن پہلے آپ پر وحی آیا کرتی تھی۔ اس لیے اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس بعد میں جایا کرتی تھی، اس لیے وہ تابع تھے۔ تو آپ کا جواب بالکل صحیح تھا، لیکن اتنی سی بات پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں خدا سے پوچھ کر بتاؤں گا، اور خدا سے پوچھے بغیر اور خدا پر بات سونپے بغیر اور بلا تفویض کہہ دیا۔ اس پر فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا بندہ ایک اور بھی ہے، اس کے پاس وہ علم ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہاں تفاضل نہیں فرمایا، بلکہ یوں کہا کہ میرا ایک بندہ اور ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم سیکھنے کا شوق اور جذبہ بھی دے دیا۔ اب یہ قصہ کب کا ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعوں میں کس واقعے کا بعد ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قصۃ الحنیف والقلیم میں لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے قصے ایسے ہیں جن کا زمانہ معلوم نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک قصہ خضر بھی ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ سال بھر کا وادی تہیہ میں چلہ گزروایا تھا۔ اس میں بہرحال یہ قصہ بھی بہت لمبا ہے، مجھے صرف اشارہ کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے شوق میں باوجود نبی ہونے کے چل دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو خادم تھے ان کو ساتھ لیا، اور ملنے کو یہ نشانی بتائی گئی کہ مچھلی کو ایک برتن میں رکھ کر چل دو، اور مجمع البحرین کے کنارے چلتے رہو، یہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود پڑے، پس وہی جگہ ان کے ملنے کی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف کے ساتھ چل دیے۔ گویا دو آدمی کی جماعت چل رہی تھی۔ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جذبہ کا اظہار کر رہے تھے کہ میں اس عالم کی تلاش کر کے رہوں گا
تاکہ میں ان سے علم حاصل کروں اور تلاش کرتا ہی رہوں گا، چاہیے تلاش کرنے میں 80 سال کیوں نہ لگ جائے۔ تو علم حاصل کرنے کا یہ جذبہ تھا کہ علم سیکھنے کے لیے اس سال خواہ چلنے میں گزر جائے تو بھی میں چلتا رہوں گا۔ چلتے چلتے ندی کے کنارے پر ایک چٹان آئی۔ چلتے چلتے تھک گئے تھے، آرام کرنے کے لیے دونوں وہاں ٹھہر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چٹان پر لیٹ گئے اور حضرت یوسف وہاں پر بیٹھ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ مچھلی زندہ ہوئی اور وہ جمبیل سے نکل کر اپنا راستہ بنا کر دریا میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اٹھیں گے تو ان کو یہ قصہ بیان کریں گے۔ غالباً حضرت موسیٰ کو مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کی خبر دی نہ ہو، اس لیے حضرت موسیٰ سمجھ نہ سکے کہ یہی ہماری منزل ہے۔ خیر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اسی شوق سفر اور ذوق طلب علم میں چل دیے۔ اس شوق اور طلب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ پوچھ سکے ہوں اور حضرت موسیٰ بھی بھول گئے ہوں کہ دونوں چل دیے۔ اب چلنا نہ جائے، بھوک پیاس تھکان گرمی کے مارے قدم آگے نہ بڑھے، سوچنے لگے کہ اب چلنے پر گرمی کیوں لگ رہی اور بھوک پیاس کیوں بڑھ گئی۔ حضرت یوسیٰ سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا وہ مچھلی لاؤ۔ اب حضرت یوسیٰ کو یاد آیا، کہا کہ وہ مچھلی تو جمبیل سے زندہ ہو کر چلی گئی تھی۔ کہا کہ کہاں؟ جواب دیا کہ وہاں جہاں ہم نے آرام کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اوہو، وہی تو ہماری اصل منزل تھی۔ وہیں ان بزرگ کے ملنے کی جگہ بتلائی گئی تھی۔ اچھا تو اب چلو، وہیں واپس چلو۔ اب دونوں اپنے نشان قدم پر چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے۔ کہتے ہیں کہ وہاں ایک قبہ بن گیا تھا جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ خیر وہاں تک پہنچے، مجھے پورا قصہ سنانا نہیں ہے اس لیے کہ یہ قصہ بہت لمبا ہے۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، عالم تھے اور عالم الناس تھے، لیکن اتنی بات پر کہ جب ایک نے سوال کیا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہے تو اس بات کو میرے سپرد کیوں نہیں کیا تھا، گرفت کی اور ایک عالم کا پتہ بتلایا گیا، اور یہ علم کے شوق میں خوب چلے۔ پھر جب پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ساتھ رکھنے کے لیے شرائط لگائی۔ مکہ میں ایک کتاب جو عربی میں ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں، اس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ 14,000 مسئلے نکالے ہیں۔ دیکھیے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ اور ان کی عمروں میں خوب برکت۔ وہ ایک بار دیوبند میں اجتماع کر رہے تھے، اسٹرائک کے زمانے میں یا اسٹرائک کے بعد، اس میں انہوں نے یہ قصہ بیان کیا کہ اس قصہ میں مدرسہ میں ادخال اور اخراج کی سارے شرائط ہیں۔ حاجہ فراق بینی و بینک کا، اگر آپ کو مدرسہ پسند نہیں ہے تو اسے چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہاں جھگڑا کیوں کرتے ہیں، اشتراک کیوں کرتے ہیں، میں ابھی تفصیلاً کہنا نہیں چاہتا، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ یہ پہلے قصہ سے حفظ ایمان کی ضرورت معلوم ہوئی اور اس دوسرے قصے سے جذبہ علم اور طلب ذوق کے علم بہرحال ذوق اور شوق سے گئے تھے، لیکن زیادہ علم حاصل نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بھائی موسیٰ اگر صبر کر لیتے اور صبر سے کام لیتے تو بہت سے مفید علوم اور سامنے آتے، تو علم کے حاصل کرنے کے لیے سفر کی صعوبت برداشت کرنے اور کھانے پینے کی ہوش کو الگ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ بڑی اچھی بات حضرت قاری طیب صاحب نے بیان کی تھی۔ کئی گھنٹوں کی یہ بات ہے، اگر میں بیان کروں گا تو کئی گھنٹے اس پر ہی لگ جائیں گے۔ اگر موقع ملا تو کبھی اس کو بیان کر دیں گے جو مجھے اب تک یاد ہے الحمدللہ۔ تیسرا قصہ ہے ایک بڑی جماعت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر